وہ عید کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ لوگ عمدہ لباس پہنے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھے تاکہ گھر والوں کو عید کی مبارکباد دے سکیں۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے قدم اپنے گھر کی بجائے کسی اور سمت اٹھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے خفا تھا، یا اسے کسی دوست یا رشتہ دار سے ملنا تھا، یا کسی تفریح کے لیے جانا تھا، بلکہ وہ نوجوان ایک بہت بڑے عالم کے مکان پر جا کر رک گیا۔ نوجوان نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ عالم نے نوجوان سے پوچھا، تم عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں گئے؟ نہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ کچھ کھا لو، عالم نے کہا۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، نوجوان نے کہا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ عالم نے جواب دیا۔ حدیث بیان کیجیے، نوجوان نے جواب دیا۔ بزرگ نے اس نوجوان کو کتاب لانے کا حکم دیا۔ نوجوان کتاب نکال کر لایا۔ بزرگ نے 40 حدیثیں بیان کی۔ نوجوان نے کہا، اور فرمائیے۔ یہی کافی ہیں، بزرگ نے فرمایا۔ اگر تم نے یہی حدیثیں یاد کر لیں اور تمہارا شمار حفاظ میں ہو گیا۔ میں نے یاد کر لیں، نوجوان نے انکشاف کیا۔ بزرگ نے نوجوان کے ہاتھ سے کتاب لی اور فرمایا، بیان کرو۔ نوجوان نے وہ تمام 40 حدیثیں لفظ بہ لفظ بیان کر دیں جو ابھی چند لمحے قبل بزرگ نے ان کے سامنے بیان کی تھیں۔ بزرگ کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ، تم علم و حدیث کے بلند پایا عالم بنو گے۔ یہ نوجوان تھے مالک بن انس، جو آگے چل کر امام مالک کہلائے۔ وہ بزرگ تھے امام ابن شہاب زہری، جن سے علم کے حصول کے لیے حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گوارا نہ کیا کہ نماز عید کے بعد گھر چلے جائیں۔ خود امام مالک کے کہنے کے مطابق میں نے سوچا کہ آج ایسا دن ہے کہ امام ابن شہاب فارغ ہوں گے، اس لیے ان کے پاس چلا گیا۔ دوستو، علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ شوق، جستجو، تڑپ اور لگن تھی جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے اماموں میں بلند مرتبہ پر فائز کیا۔ آپ کی زندگی ایک روشن مینار کی مانند ہے جس سے آنے والی نسلیں نور کی کرنیں لے کر اپنی سیرتوں کو منور کر سکتی ہیں۔ تو پیارے دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔